سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت سی خبریں ہیں لیکن آغاز کریں گے. ہمارے ادارے کی لیڈنگ اینکر سہراب برکت کو آج آف لوڈ ہی نہیں کیا گیا بلکہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. پاکستان میں آپ دیکھ چکے ہیں اب آغا شیخ سرور اور مزید کچھ صحافی بھی اس ٹائم ابڈکٹڈ ہے. کیا کہیں گے؟ یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ہماری جو صحافتی کمیونٹی ہے وہ بہت ہی بکھری ہوئی ہے, منتشر ہے, اور کمیونٹی میں جو یونٹی نظر آنی چاہیے وہ نہیں ہے. اور حکومت اور پچھلے 3 سال سے کم از کم 3.5 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. شہید ارشد شریف کے قتل سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک یہ جاری ہے. اور یہ واحد دور ہے 3.5 سال کا رجیم چینج آپریشن سے لے کے اب تک کا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے مقدمات صحافیوں کے خلاف درج نہیں ہوئے جتنا اس وقت 3.5 سالوں میں ہو گئے ہیں. شاید 75 سالوں میں اتنے مقدمات درج نہیں ہوئے جتنے 3.5 پونے 4 سالوں میں ہو گئے ہیں. اور اتنے زیادہ صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, جھوٹے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں, اور بیرون ملک سفر پر پابندی ہے, آف ایئر کر دیا گیا ہے, ان کا رزق, ان کے چولہے بند کر دیے گئے ہیں, ان کے بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ کون پوری کرتا ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں. اور بہت زیادہ فیملی سفر کر رہی ہیں. تو سہراب برکت کا جو کل اغوا ہے ایئرپورٹ سے اور ان کی گرفتاری ڈالنا, یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور سہراب برکت کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک پروفیشنل جرنلسٹ اور اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہیں, نوجوان ہیں اور جذبے سے سرشار تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ ایک اور بات بتا دوں کہ ان کا تعلق چونکہ کشمیر سے ہے, اور اگر مقبوضہ کشمیر کے کسی جرنلسٹ کو نئی دلی سرکار اس طریقے سے گرفتار کرتی تو اس وقت ہمارا میڈیا اور ہماری حکومت اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک ادھم مچایا ہونا تھا کہ جناب پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی ہے اور انڈیا میں صحافت کا قتل ہو گیا ہے, کشمیریوں کا قتل ہو گیا ہے. لیکن اس وقت ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک آزاد کشمیر کے باسی جو کہ جرنلسٹ ہیں, قومی دھارے میں ہیں اور اہم کام کر رہے تھے, اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے اور حکومت کو کرٹیسائز کر رہے تھے اور سچ دکھا رہے تھے, ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا. میں دیکھ رہا تھا بیرسٹر سعد رسول جو ان کے وکیل تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں لیکن ان احکامات کو بھی نہیں مانا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. میرا خیال ہے کہ یہ فسطائیت کا دور ہے. مختلف قانون بنا کے, کالے قانون بنا کے یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے, اور اس ساری صورتحال کا تعلق صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایکسٹینشن کو, تسلسل کو اور استثناء کو اور غیر آئینی ترامیم جو ہو رہی ہیں, آئین شکنی ہو رہی ہے, جمہوریت کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, ان سب کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے, الیکشن چوری کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے, اس ناجائز رجیم کو کوئی کچھ نہ کہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے اور یہ 2-3 خاندانوں کی ذاتی اقتدار کی ہوس ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان سفر کر رہا ہے, اور ان میں سے کل سہراب برکت کے ساتھ بھی یہی ہوا. سر یہ جو ہم نے دیکھا آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی وہ صحافی بھی دونوں اس سے منظر عام سے غائب ہے, پھر سہراب کے ساتھ بھی یہ جو تسلسل ہے, ساتھ عمران خان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی, پچھلے 24 دن گزر چکے ہیں, کیا کچھ بڑا کرنے کا پلان ہے جس کے لیے یہ صحافیوں کی گرفتاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں؟ دیکھیں, رائے غلام سرور اور رائے غلام علی اور آغا سرور, ان دونوں کو بھی الیکشن دھاندلی کے دن گرفتار کیا گیا, ضمنی الیکشن والے دن گرفتار کیا گیا, کیونکہ وہ ویڈیوز بنا رہے تھے, ان کے پاس ویڈیوز تھیں, کیونکہ 5.6 جو ٹرن آؤٹ تھا اس کو یہ لے کے گئے ہیں 15-20% تک, اور اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے اس سارے سسٹم سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہوا ہے, بائیک آؤٹ کیا ہے. جہاں عمران خان نے کہا امیدوار کھڑے ہوں 2 حلقوں میں, وہاں پہ مقابلہ ہوا, وہاں پہ ٹرن آؤٹ دیکھیں اور رزلٹ دیکھیں. اس کے بعد جہاں بائیک آؤٹ کیا تھا وہاں عوام نہیں آئے. ہر 2 صورتوں میں عوام نے اس جعلی نظام کے خلاف آواز بلند کی ہے, کہیں ووٹ دے کر اور کہیں ووٹ کا بائیک آؤٹ کر کے. تو آغا سرور اور رائے غلام علی کو بھی اسی لیے گرفتار کیا گیا, سہراب برکت کے ساتھ بھی یہی وجہ بنی, اور باقی جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی ہیں جن کو آفر کیا گیا ہے, جن کو نوکریوں سے نکلوایا گیا ہے, ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ جعلی اور ناجائز رجیم کو کسی بھی طریقے سے جواز بخشا جائے. اب چونکہ استثناء لے لیا گیا ہے اور اب استثناء کے خلاف بھی کوئی آواز بلند نہ کرے.
حالانکہ علماء کرام جو ہیں بڑے بڑے جید علماء کرام، غیر سیاسی علماء کرام کہہ چکے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے۔ خلفائے راشدین اگر جواب دہ ہو سکتے ہیں تو پھر کون ہے ایسا جو جواب دہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے یہ سارے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں مزید عمران خان صاحب پہ جو پابندی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا بین کیا ہوا ہے، کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی اور مکمل طور پر قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی ہم اسی فورم پہ بات کرتے رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ستمبر، اکتوبر، نومبر اور پھر آگے دسمبر یہ بھاری ترین مہینے ہوں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ ان 3 مہینوں میں پاکستان کے آئین کو پامال کیا گیا، جمہوریت کا خاتمہ کیا گیا، اداروں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اب تو نہ سول ادارے محفوظ ہیں، نہ آئینی ادارے محفوظ ہیں، نہ عسکری ادارے محفوظ ہیں۔ سب کو ڈیمالش کر کے ایک نیا نظام تخلیق کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ہم تو جمہوریت کے لیے بنے ہی نہیں، تو جمہوریت نظام ہی اچھا نہیں ہے۔ یہ ایک طویل دورانیے کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، اور آج ہم سن رہے تھے اور پچھلے 3 دنوں سے جو ری لانچنگ ہوئی ہے بڑے میاں صاحب کی، اور وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اگلی اننگز وہ کھیلنا چاہتے ہیں، اور اگلا جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے 5 سال کے لیے تخلیق کیا گیا، یہ بیسیکلی ایک ایکسٹینشن ہے۔ اس ایکسٹینشن کو اب یہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں۔ سر لیکن عمران خان سے جو ملاقات نہیں کروائی جا رہی اس پہ بھارتی میڈیا، افغانی میڈیا پراپر اس کو پلے کیا جا رہا ہے، پراپر اس پہ پروپیگنڈاز پورے پروگرامز ہو رہے ہیں۔ یہ جو ایک خلا بنا ہوا ہے اس کو پورا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ 10 منٹ 12 منٹ کی ایک ملاقات کروا کے اور بین الاقوامی میڈیا پروپیگنڈاز کرنے کا ان کو موقع دیا جا رہا ہے۔ یہ دانستہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر نہیں سکتے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، کسی بھی قیدی کی ملاقات اس طریقے سے بند نہیں کی جا سکتی، اور ان کے خاص طور پہ ان کے فیملی ممبرز کی۔ چلیں آپ وکلا سے ملاقات نہیں کرواتے، آپ ان کے اور سیاسی رہنما ہیں ان سے ملاقات نہیں کرواتے، لیکن جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات کروائیں، وہ معائنہ کریں۔ ان کے فیملی ممبرز ہیں، وہ کل یہی کہا تھا منگل کو نورین نیازی صاحبہ نے، عظما خان صاحبہ نے، کہ ہماری کم از کم 5 منٹ کھڑے کھڑے ملاقات کروا دیں، ہم ایک دفعہ دیکھ لیں اور اس کے بعد ہمیں تسلی ہو جائے گی۔ تو وہ بھی نہیں کروائی گئی۔ 2 باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ یہ سختیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی طرف سے ایک جملہ بھی آ گیا، 2 جملے بھی آ گئے، تو ان کے یہ 2 جملوں سے بھی یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ کانپتا ہے تھر تھر، اور ان کی طرف سے 2 جملوں کا آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سارا کھیل عمران خان خراب کر دیں گے۔ یہ اس لیے پھر جو غیر ملکی میڈیا ہے اس کو اس طرح سے موقع ملتا ہے کہ کیوس پیدا کیا جائے، اور اس کیوس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے۔ وہ عمران خان کی ذات کو مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی میں ریزن بتا دیتا ہوں۔ جب کسی بھی ملک میں جب عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، اس لیے ان کی زندگی کو اگر خطرات کے بارے میں خبریں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں انریسٹ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کو مزید ڈی اسٹیبل کرنے کا ارادہ ہے۔ تو جب اس طرح کی خبریں آئیں گی تو جو پہلے ہی ہماری معیشت کا ستیہ ناش ہوا ہے، IMF کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، اس سے مزید پاکستان جو ہے وہ غیر مستحکم ہوگا۔ اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اپنے چھوٹے سے ذاتی اقتدار، اختیار، عہدے اور فائدے کے لیے، ذاتی انتقام کے لیے، یہ پاکستان کی معیشت کو، سیاست کو، صحافت کو، عدالت کو، وکالت کو، شجاعت کو، ہر طرح کے تمام شعبوں کو انہوں نے داؤ پہ لگا رکھا ہے۔ سر دوسری جانب دیکھیں نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، میں اصل میں جاننا وجہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ملاقات آخر کیوں نہیں کروائی جا رہی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کوئی بڑی کال آ سکتی ہے، یہ وجہ ہے، لیکن کہا جا رہا ہے لائے عمل پارٹی کے پاس موجود ہے۔ وجہ بالکل سمپل سی ہے جی کہ 26 نومبر ایک تو نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، 2-3 باتیں ہیں۔ 26 نومبر کا قتل عام تھا، اس پہ انہوں نے سوچا تھا کہ کال آ جائے گی، 26 نومبر جو گزارنا تھا وہ گزر گیا۔ پھر یہ چیئرمین
जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा की रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे, वो हो गया। आप टाइमिंग्स देखें कि इधर से चेयरमैन 4 स्टार जनरल रिटायर हो रहे हैं, उधर से ये हो रहे हैं आपके मियां साहब रीलॉन्च हो रहे हैं, और ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा है नोटिफिकेशन रुका हुआ है। नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ इमरान खान नहीं, इमरान खान को लाने वालों का भी सफाया होना चाहिए। यानी वो अभी भी मुतमईन नहीं है। जो फिस्तायत बरपा है इस वक्त पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अवाम पे, वकला पे, अदलिया पे, सहाफियों पे, वो इस फिस्तायत की शिद्दत से मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं इस फिस्तायत को मजीद बढ़ाया जाए, और इतना बढ़ाया जाए कि मजीद उन्होंने एक डिमांड लिस्ट दी है। और मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला अगर शुरू करना ही है तो फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जितने भी पौधे लगाए थे वहीं से सिलसिला शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जनरल अयूब खान साहब के जो पौधे हैं वो तो सारे वफात पा चुके हैं। अलबत्ता जनरल ज़िया साहब के पौधे मौजूद हैं, जनरल जिलानी के पौधे मौजूद हैं। उन सारों को फिर एक ही दफा इस कटहरे में ले आना चाहिए। फिर नवाज शरीफ साहब ने भी वही लफ्ज इस्तेमाल किया कि फितना, और मरियम साहबा भी कह रही हैं फितना, DGISPR भी कह रहे हैं फितना। तो इसका मतलब है कि इनकी आपस में बाकायदा तौर पे कोई मीटिंग्स होती हैं, बाकायदा तौर पे बयानिए पे इनकी जॉइंट सेशन होते हैं, और वहां पे बैठ के ये 2-4 खानदान जो हैं ये बैठ के फिर तय करते हैं कि हमने करना क्या है। ये सारे मामला जो हैं ये जुड़े हुए हैं आपकी एक्सटेंशन से। पहले उसको एक्सटेंशन, जब वो गाली बनी, फिर कहा गया तसलसल, फिर कहा गया सिनर्जी, फिर उसका नाम रखा गया इस्तिस्ना, फिर उसका नाम रख दिया गया 5 स्टार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। आपने 75 साल से कायम 2 अहम तरीन इदारों को डिमोलिश कर दिया है, एक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर को और दूसरा आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और ये बेतौकीरी अभी तक चल रही है। इसीलिए इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है, कैद तन्हाई में रखा हुआ है कि वो उन तक ये बातें पहुंच रही हैं। वो जब भी मुलाकात होगी वो कॉल देंगे, एहतजाज की कॉल देंगे, और पाकिस्तान के अवाम ने उस पर निकलना है। वो हमने ज़िमनी इलेक्शन में देख लिया, 2 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टिसिपेट किया, लोग बाहर निकले, बाकी हलकों का बाइकआउट किया, अवाम बाहर नहीं निकले। तो इमरान खान की कॉल आएगी तो वो निकलेंगे। वकला तहरीक शुरू हो चुकी है, वो रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कोयटा में, कराची में, पंजाब में, लाहौर में, ये हल्का हल्का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसलिए ये अंदर के खौफ है असल में, जिसकी वजह से ये परेशान है। सर आखिरी सवाल, ये नवाज शरीफ की भी रीलॉन्चिंग कर दी गई है, और रीलॉन्चिंग क्या वजह बनी जो नवाज शरीफ को भी सामने वापस लाया गया? क्योंकि जरूरत तो उनकी कोई लग नहीं रहा कि है किसी तरह से भी, ना वो पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते। रीलॉन्चिंग एक वो है, समझाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मेरा ख्याल है जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये रीलॉन्चिंग जो है वो भी एक एग्रीमेंट है, क्योंकि ये तो इन्होंने बता दिया कि अब हम जो चाहें करेंगे। इस्तिस्ना भी मिल गया है, और वोट वो कहते हैं कोई इशू नहीं है, वोट का कोई डाले ना डाले, हम रिजल्ट जारी कर दिया करेंगे। तो वो ये कर रहे हैं। हरीपुर हमारे सामने है, 129 लाहौर का हल्का हमारे सामने है। तो खंदकें खोद कर रिटर्निंग अफसरों को बिठाया गया और रिजल्ट लिया गया। ये चीजें मैसेज दे रहे हैं कि जनाब अब हम ना किसी आइन को, कानून को, जमहूरियत को, किसी चीज को हम नहीं मानते। अब नवाज शरीफ साहब की रीलॉन्चिंग जो है वो उन्होंने खिताब आम फरमाया, और हारी हुई सीटों पे उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी, और बाइकआउट जिस पे किया था, जिसका टर्नआउट 5.6% है ऑफिशियली, जिसको फिर बढ़ाया गया बाद में ठप्पे लगाकर। तो मियां साहब क्या चाहते हैं, मरी की मुलाकात कर लें आप, जरा मरी का मामला देखें। पहले मरी में मुलाकात हुई फैमिली के साथ हमारे फील्ड मार्शल की, और उसके बाद फिर लंदन, फिर जनेवा, क्योंकि जिन दिनों नवाज शरीफ साहब लंदन थे और फील्ड मार्शल भी लंदन में थे, जिन दिनों नवाज शरीफ साहब जनेवा में थे, फील्ड मार्शल का भी एक विजिट जनेवा और ब्रसल्स का था। तो इस दौरान क्या हुआ, क्योंकि लंदन में एक प्रोग्राम रखा हुआ था, ओवरसीज पाकिस्तानी, ये ओवरसीज फाउंडेशन सरकारी प्रोग्राम था ये, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर करनी थी और फील्ड मार्शल ने भी करनी थी। दावतनामे भी तकसीम हो चुके थे, लोगों को भी बताया जा चुका था।
اور کچھ ہمارے جاننے والے تھے انہوں نے بھی ہمیں دکھایا کہ یہ دعوت نامہ آ گیا ہے. پھر ایٹ 11th hour فیلڈ مارشل نے وہ تقریب چھوڑ دی تھی اور اس وقت میاں صاحب تھے جنیوا میں. تو فیلڈ مارشل نے وہ تقریب چھوڑ دی اور اس کے بعد مبینہ طور پر وہ ملاقات پھر ادھر ہوئی. پھر مریم صاحبہ کے بھی وزٹ ہیں ابراڈ کے اور میاں صاحب بھی باہر رہے. تو ادھر سے کچھ گارنٹرز بھی تلاش کیے گئے. اب جو نیا اگریمنٹ ہے وہ موجود ہے. اس نئے اگریمنٹ کے مطابق میاں صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا جائے. اب وہ وزیر اعظم بنیں گے یا پھر ایوان صدر جائیں گے، یہ دو معاملات ہیں. پیپلز پارٹی کو انہوں نے فارغ کرنا تھا کیونکہ میاں صاحب کی ری لانچنگ اس وقت ہوئی جب قومی اسمبلی میں نواز شریف صاحب کو سادہ اکثریت دے دی گئی یہ ضمنی الیکشن کے بعد. تو یہ سارے ڈاٹس آپ ملا لیں تو ایونٹس تو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چل سکتا، مجھے کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سادہ اکثریت دیں. تو ضمنی الیکشن میں وہ سادہ اکثریت بھی ان کو دے دی گئی. اب پیپلز پارٹی جس کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، پیپلز پارٹی کا گیلانی صاحب نے بتا دیا کہ 50-50 کا ایگریمنٹ تھا کہ آدھی مدت ہم کریں گے، آدھی مدت کرے گی نون لیگ. وزارت عظمیٰ بھی 50-50 ہوگا اور چیئرمین سینٹ 50-50 اور پھر اسپیکر 50-50. اگر یہ سارے 50-50 ہیں تو اس کا مطلب ہے ایوان صدر بھی 50-50 ہوگا. تو یہ اس طریقے سے یہ کھیل رہے ہیں جیسے کوئی لوڈو کھیلتا ہے آپس میں بیٹھ کے. تو یہ 50-50 کا فارمولا گیلانی صاحب نے یاد کروایا ہے کہ جناب یہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے، پھر مریم صاحبہ کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، اور شہباز شریف صاحب کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے، کیا وہ وزیر خارجہ بننا پسند کریں گے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دو خاندان ہیں، ایک عسکری اور ایک ہمارا سیاسی. یہ دو خاندان مل کر اپنی خواہشات کی ذاتی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں اور ان کو لیجیٹیمیسی مل نہیں رہی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیجیٹیمیسی ان کو نہیں مل رہی، جائزیت نہیں ہے ان کے پاس، اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. یہ دو خاندان مل کر آئین کو توڑ رہے ہیں، قانون کو توڑ رہے ہیں، جمہوریت کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، ہمارے اسٹیبلشڈ اداروں کو یہ ڈیمولش کر رہے ہیں.